اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بکلہ الشکر باواز بلندتر صلوات۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے درس نہج البلاغہ کے عنوان سے آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ نہج البلاغہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہم تمام آل محمد کے ماننے والوں کے لیے ایک عظیم بڑا سرمایہ ہے، جو قرآن اور حدیث کے کتب کے بعد بڑا درجہ رکھتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ ضرور کریں۔ خداوند متعال کی یہ ہم پر رحمت خاص ہے کہ خدا نے ہم کو جو ہے محمد و آل محمد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، جنہوں نے ہم کو زندگی کے تمام اصول بتائے ہیں۔ مخصوصاً امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وہ اصول بتائے ہیں، اگر ہم امیر کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی تو آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ہم نہج البلاغہ کے جس کلمہ کثار کے بارے میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں چند عرائض پیش کریں گے، وہ یہ ہے کہ نعمت اور شکر کے بارے میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ یعنی مولا کائنات یہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب نعمت آپ کو ملے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ نعمت کی ناشکری کرو گے تو وہ نعمت آپ سے سلب کی جائے گی۔ قرآن اور حدیث میں نعمت کا بہت سارا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم نے کبھی غور کیا ہو کہ یہ خدا کا لطف ہے ہم پر، خدا نے اتنی ساری نعمات ہمیں دی ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ خدا کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ عزیزان من، یہ خدا کا لطف ہے ہم پر کہ خدا نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہے ہم کو۔ لہذا ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ نعمات الہی کا شکر بجا لاتے رہیں۔ خداوند متعال کی جانب سے جو نعمات ہمیں ملی ہیں ان کے شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے۔ عزیزان من، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جس نے بھی نعمت الہی کا شکر ادا نہیں کیا تو خدا متعال نے اس سے وہ نعمت سلب کی ہے، چاہے وہ نعمت جو بھی ہوں وہ نعمت اسے سلب کی گئی۔ یعنی یہ مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں نعمت آپ کے نزدیک ہیں، خدا کی جانب سے یہ نعمت
آپ کے نزدیک ہیں، بس ناشکری کر کے اسے بھگا نہ دو، اسے اپنے سے دور نہ کرو۔ یعنی جب شکر ادا کرو گے تو آپ کو نعمت مل جائے گی، اور اگر ناشکری کرو گے تو نعمت آپ سے جو ملی ہوئی ہے وہ سلب ہو جائے گی، اور جسے ابھی تک کوئی نہ ملی ہے تو وہ نا امید بھی نہ ہو۔ یعنی جب ہم یہ سیرت انبیاء اور ائمہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نعمت کے ملنے سے شکر ادا کیا ہے اور کسی مشکل کے آنے سے صبر کیا ہے، عزیزان من، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم بجائے جو ایک دوسرے کو نمونہ عمل قرار دیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول ماڈل قرار دیں، ہمارے لیے ایک دوسرا کوئی اور انسان رول ماڈل نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر ہمارے لیے نمونہ عمل ہو سکتا ہے تو وہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے خدا کی بندگی کی جاتی ہے، کیسے خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں عملی درس دیا ہے، چاہے ان پر جب مشکل آ پڑی تو انہوں نے صبر کر کے دکھایا کہ اس طرح صبر کیا جاتا ہے مشکل کے آنے سے، اور جب انہیں کوئی نعمت ملی ہے تو انہوں نے شکر کر کے دکھایا کہ اس طرح نعمت کے ملنے سے جو ہے شکر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملے تو ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ سجدہ شکر آپ نے ضرور جو ہے ادا کیا ہوگا۔ سجدہ شکر اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی نعمت ملے، اور سجدہ شکر کے بارے میں یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر کے لیے کیا ہے، قبلے کی شرط نہیں ہے، بے علاوہ ان کے مثلاً دوسری جو واجب نماز ہے ان کے لیے لا واجب ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے جو مثلاً نمازیں پڑھیں، لیکن سجدہ شکر کے لیے قبلے کی شرط نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی جہاں بھی کوئی نعمت ملے تو جہاں بھی آپ کا منہ ہو، جہاں بھی آپ دیکھو کہ یہاں صحیح ہے تو آپ سجدہ شکر کر جاؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہمارے چوتھے امام ہیں، وہ ہمیشہ مولا کے بارے میں مشہور ہے کہ مولا ہمیشہ سجدے بہت کیا کرتے تھے، اسی لیے تو مولا کا ایک لقب ہے سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کے سردار۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے امام جو وہ ہیں جو سید الساجدین ہے، امام المتقین ہے، امام العارفین ہے، ہمارے امام یہ ہیں، تو اسی لیے ہمارے اماموں کو بھی سجدے کرنے والوں کی ضرورت ہے، ہمارے اماموں کو عارفوں کی ضرورت ہے، ہمارے اماموں کو علم والوں کی ضرورت ہے۔ ارے جو علم والا ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو سجدہ کرنے والا ہوگا، جبھی تو اس کا امام ہوگا۔ یعنی ہم ایسے ہی دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ ہم نہیں، بلکہ اگر ہم نے سجدہ کیا تو ہم سجدے کرنے والے بن جائیں گے، تو ہمارے سردار سید الساجدین ہے۔ ہم نے علم حاصل کیا تو ہمارے امام علی بن ابی طالب کیا ہے، منبر سلونی کے دعوے دار ہیں، تو وہ ہمارے امام۔ ہم جب متقی پرہیزگار بنے تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کیا ہے، امام المتقین ہے، امام العارفین ہے۔ تو یہ کیا ہے، خدا کا یہ لطف ہے ہم پر کہ خدا نے ایسے امام، ایسے رہبر عطا کیے ہیں جن کا جو ہے مد مقابل، جن کا مثل کوئی اور کائنات میں ہے ہی نہیں۔ عزیزان من، یہ ہم پر خدا کی خاص عنایت ہے۔ اچھا، تو بات چل رہی تھی کہ شکر کے بارے میں، شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تاریخ میں جس نے بھی ناشکر کی اس سے نعمت کیا ہے، سلب کی گئی تھی۔ ہمیشہ نعمت کے ملنے سے کیا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور مشکلات آگے آنے سے صبر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں قرآن خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے
کہ علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی جو کچھ نعمتیں ہیں وہ اے انسان خدا نے تیرے حوالے کر دی ہے، تیرے مسخر کی ہیں۔ وَنِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً، قرآن کہتا ہے وہ نعمتیں کچھ ظاہری ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو باطنی ہے جو ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن وہ بھی نعمت خدا نے ہمارے حوالے کی ہے، وہ نعمت ہمارے حوالے کی ہے۔ تو عزیزان یہ خدا کا لطف ہے ہم پر کہ خدا نے یہ اتنی ساری نعمتیں عطا کی۔ زمین اور آسمان کی نعمت قرآن کے حکم کے مطابق ہم انسانوں کے لیے ہیں۔ زمین سے مثلاً جو پانی نکلتا ہے، زمین سے مثلاً جو چیز نکلتی ہے، زمین سے جو مثلاً معدنیات نکلتا ہے، تو یہ سب قرآن کے بقول کیا ہم انسانوں کے لیے ہیں۔ اور آسمان سے کیا بارش جو ہے نازل ہوتی ہے، بارش برستی ہے، آسمان میں سورج ہے یا اور جو بھی چیزیں ہیں مثلاً وہ ہم انسانوں کے لیے ہے عزیزان من۔ تو یہ ساری نعمت کیا ہے ہم انسانوں کے لیے ہے۔ جب ہم انسانوں کے لیے ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں؟ آیا ہم ان اشیاء کے لیے ہیں؟ کیا خدا نے مجھے زمین کے لیے خلق کیا ہے؟ کیا خدا نے مجھے آسمان کے لیے خلق کیا ہے؟ کیا خدا نے مجھے پانی کے لیے خلق کیا ہے؟ کیا خدا نے مجھے کھانے کے لیے خلق کیا ہے؟ کیا خدا نے مجھے سورج کے لیے خلق کیا ہے؟ نہیں عزیزان من، یہ ساری اشیاء، ساری نعمت، زمین کی ہو چاہے آسمان کی ہو نعمت، چاہے وہ ظاہری نعمت ہو چاہے وہ باطنی نعمت ہو، وہ سب قرآن کے حکم کے مطابق ہم انسانوں کے لیے ہے۔ اور ہم انسانوں کو ان اشیاء کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ہم انسانوں کو خدا نے اپنی ذات کے لیے خلق کیا ہے، اپنے لیے خلق کیا ہے کہ یہ بندہ نعمت سے مستفید ہو کر میرے آگے سجدہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا لطف ہے ہم پر عزیزان من۔ لہٰذا نعمات بہت ساری ہیں، آپ بھی جا کر دیکھیے، آپ تمام جو بھی مومنین سن رہے ہیں، آپ کو یہ ایک ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ ضرور اس کا جواب جو ہمیں پرسنل پر دے دیجئے کہ وہ قرآن مجید کی کون سی سورہ ہے جس میں نعمات الہی کا بہت سارا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے سارے تمام دوستان جو مومنین ہیں وہ جواب دیں گے۔ وہ کون سی سورہ ہے جس میں خداوند متعال نے اپنی نعمات کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے کہ وہ اتنی، یعنی اس سورہ میں بہت سارا نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے عزیزان میں۔ تو اچھا، نعمت چاہے ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، وہ سب نعمات جو ہے ہم انسانوں کے لیے ہے عزیزان میں۔ اچھا، نعمت مثلاً کون سی ہو سکتی؟ سب سے پہلے جو بڑی نعمت ہے وہ توحید نعمت ہے۔ یہ اس پر تھوڑا غور کیجیے، کون سی نعمت ہے؟ پہلی توحید نعمت ہے۔ اگر توحید کو اب آپ انکار کرو گے تو خدا نہ خواستہ کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جائیں گے، شرک پر جو ہوں گے۔ یعنی توحید ایک نعمت ہے، جس نے توحید کو جھٹلایا، جس نے توحید کا انکار کیا تو وہ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے، انہوں نے شرک جو ہے اپنا دیا۔ یعنی توحید ایک نعمت ہے، میں نے پہلے عرض کیا، جس نے نعمت الہی کا انکار کیا تو اس سے نعمت سلب کی گئی اور اسے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اچھا، تو توحید کیا ہے؟ نعمت ہے۔ توحید نعمت ہے، جس نے توحید کا انکار کیا وہ کیا؟ اس نے گویا شرک اپنایا، یعنی خدا کے آگے کسی اور کو شریک ہے۔ اسی طرح عدل، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے، اور جو عدل کو نعمت نہیں مانے گا، عدل کے خلاف کام کرے گا تو وہ ظلم کرے گا، یعنی وہ ظالم کہلائے گا ظالمن۔ تو یہ عدل کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کا قدر کریں۔ اسی طرح نبوت بھی ایک نعمت ہے، اور جس نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانا تو گویا اس نے بھی خدا کی نعمت کا انکار کیا، اور خدا کی جس نے بھی نعمت کا انکار کیا تو اس نے ظلم کیا۔ یعنی جس نے نبوت کا انکار کیا تو وہ بے دین ہو گئے، خدا کے دین کے خلاف ہو جائیں گے۔ یعنی نبیوں نے کیا؟ خدا کا دین
پہنچایا ہے، نبیوں نے ہمیں خدا کا دین جو ہے سکھایا ہے عملی طور پر۔ تو جو نبیوں کو نعمت نہیں مانے گا، نبیوں کا انکار کرے گا، تو وہ کیا ہوں گے؟ بے دین ہو جائیں گے۔ اسی طرح امامت ایک بڑی نعمت جس کے بدولت اور کوئی نعمت نہیں۔ امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے جو خم غدیر میں جب مولا کی امامت کا اعلان ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے الیوم اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینی۔ یہ کیا ہو گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئی، نعمتیں کیا ہو گئی؟ کامل ہو گئی۔ کب؟ جب علی کی ولایت دین میں آ گئی، جب علی ابن ابی طالب کی ولایت دین میں آ گئی تو قرآن نے کیا کہا؟ نعمتیں کامل ہو گئی، دین تمام ہو گیا۔ تو یہ مولا کی وہ عظیم جو ہے نعمت ہے، ولایت ہے، یعنی جس نے ولایت کو قبول کیا تو اس نے گویا اپنی زندگی بھی سنوار دی اور آخرت بھی اس کی سنوار جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت علی بن ابی طالب، ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام، یاد رکھنا ایک ایسا عظیم دستور ہے جس پر ہم چل کر یہ دنیا بھی جو ہے آسان کر سکتے ہیں تو آخرت بھی ہمارے آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھنا ولایت علی ایک نعرے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے بس نعرہ لگا لیا ولایت کا کام تمام ہو گیا، نہیں، بلکہ ولایت علی ایک نظام حیات کا نام ہے۔ ولایت علی ایک نظام حیات کا نام ہے جس میں زندگی کے تمام دستور شامل ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ جب ولایت علی ایک نظام حیات ہے تو یاد رکھنا نظام کیا چاہتا ہے کہ اسے نافذ کیا جائے۔ ولایت علی ایک نظام کا نام ہے، اسے نافذ کیا جائے۔ ولایت علی کو جس نے بھی ولایت علی کو نافذ کیا گویا اس نے ولایت کو مانا۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا ولایت علی ایک بڑی نعمت ہے خدا کی جانب سے، اس پر اپنی زندگی بسر کریں۔ خدا کی جانب سے جو بھی نعمات ملی ہے ان میں سے ولایت علی ایک ایسی نعمت ہے جو توحید عدل نبوت کے بعد ولایت جو ہے بڑی نعمت ہے، اس کے تحت اپنی زندگی بسر کرے، یعنی ہمارے تمام دستور تمام اعمال جو ہوں وہ ولایت کے مطابق ہوں، جس سے وہ راضی ہوں اس پر۔ اچھا، اسی طرح قیامت بھی ایک نعمت ہے۔ قیامت اگر نہ ہوتی تو زندگی کا ہدف معلوم نہ ہوتا کہ زندگی کا ہدف کیا ہے، خدا نے کیوں انسانوں کو خلق کیا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز کا کیا ہوتا ہے؟ ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ جس طرح یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے یا اسکولوں میں پورے سال کی مثلاً کیا ہوتی ہے، جو پڑھائی ہوتی ہے، تو جو سارا سال طالب علم اسٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں تو اس کا آخر میں ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ قیامت بھی اگر نہ ہوتی تو زندگی کا ہدف معلوم نہ ہوتا، زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس کا جواب ہمیں قیامت کے دن دینا ہے۔ یاد رکھنا اس زندگی میں جو ہے ہم اگر بات یونیورسٹی کے اسکول کی آ ہی گئی ہے تو ایک آپ کو شبیہ بتا دیتا ہوں، یعنی یہ ایک دنیا کیا ہے، ایک یونیورسٹی کے مثل ہے، اور اس کا کورس سلیبس جو ہے وہ نبی اور امام ہے، جنہوں نے ہمیں جو ہے کیا ہے وہ نبی اور امام ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ اس کا یونیورسٹی کے کیا ہیں، پروفیسر لیکچرار ہیں، وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، اور اس کا کورس سلیبس کیا ہے، وہ آسمانی کتب ہے، مثلا توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید یا صحیفے، یہ سلیبس ہے، کورس جس طرح کتابیں ہوتی ہیں۔ تو اس دنیا کو ہم اگر یونیورسٹی قرار دیں تو دنیا کی یونیورسٹی کا سلیبس کیا ہے، آسمانی 4 کتب اور اس کے علاوہ مثلا کچھ نبیوں پر جو ہے صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور ان کا جو پرنسپل لیکچرار کون ہے، وہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام۔ اسی دنیا میں کمال یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور امتحان بھی بس یہیں دے کر جاتے ہیں۔ صرف رزلٹ کا آنا قیامت کے دن ہے، رزلٹ کا آنا موت کے وقت ہے، رزلٹ کا آنا قبر میں ہوتا ہے کہ دنیا میں اس نے کیا عمل انجام دیا ہے۔ تو عزیزان من، خدا کی نعمات کا قدر کیجئے، جو خدا کی جانب سے نعمتیں ملی ہیں ان کا قدر کریں، وہ عظیم نعمت ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ اور بھی نعمات ہیں، کون سی؟ مثلا نماز بھی ایک نعمت ہے، اگر نماز پڑھیں گے تو غیر خدا کے آگے جھکنے سے بچ جائیں گے، یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ جس نے توحید کو مانا، عدل کو مانا، نبوت کو مانا، امامت و قیامت کو مانا، تو اب عمل کی دنیا میں نماز بڑا عمل ہے، بڑی نعمت ہے، روزہ بڑی نعمت ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبارک، یہ ساری نعمات ہیں جو ہمیں کیا ہے، ان کا قدر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے علاوہ زندگی بھی ایک نعمت ہے، یہ نعمت ہمیں ایک مرتبہ ملتی ہے، جو اس نعمت یعنی زندگی کا قدر کرتا ہے تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موت بھی ایک نعمت ہے، اگر موت نہ ہوتا تو زندگی کا پتہ نہیں چلتا کہ اس نے زندگی کیسے بسر کی، اس نے زندگی میں کیا عمل انجام دیا، کیونکہ مرنے کے بعد زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھنا، موت ایک ذائقے کا نام ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں آپ کو فنا ہونے کے لیے خلق نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو بقا کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ تو یہ موت کیا ہے؟ ایک انسان کو فنا کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، موت ایسی نعمت ہے جس کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ ذائقے کی جب بات آ ہی گئی ہے تو ایک مثال لے لیجیے، آپ میں سے جو بھی مثلا باورچی ہیں، جو کھانا پکاتے ہیں، ان کو پتہ ہی ہوگا، تو جس کھانے میں مثلا ہم نے بریانی بنا لی تو بریانی میں جتنے مسالے، جتنی اشیاء ڈالو گے تو ذائقہ اسی چیز کا آئے گا، جتنا گھی ڈالو گے ذائقہ اتنا ہی آئے گا، جتنے نمک ڈالو گے اس بریانی میں ذائقہ اتنا ہی آئے گا، جتنا مثلا جو مسالہ، جتنی مرغی آپ بریانی میں ڈالو گے تو ذائقہ کھانے کے بعد اتنا ہی آئے گا۔ اسی طرح زندگی کیا ہے، زندگی میں ہم نے کیا عمل انجام دیے، زندگی میں ہم نے نماز پڑھی تو نماز کا ذائقہ موت کے وقت آ جائے گا، زندگی میں ہم نے کبھی اگر روزے رکھے ہوں گے تو روزے کا ذائقہ ہمیں موت کے وقت آ جائے گا۔ جس طرح اگر بریانی میں آپ نمک نہ ڈالو گے تو بریانی کیا ہو جائے گی، بے نمک ہو جائے گی، وہ ذائقہ اچھا نہیں دے گی۔ اسی طرح اگر ہم زندگی کا ذائقہ اچھا بنانا چاہتے ہیں، جو موت کے وقت ہمیں چکھنا ہے، تو کیا کریں، اسی زندگی میں ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، یعنی تمام عقائد، تمام اعمال کو انجام دیں۔ جب ہم نے ان تمام عقائد و اعمال کو انجام دیا تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ جب ہم نے زندگی میں اچھے کام انجام دیے، نعمات کے الہی کا قدر کیا، تو موت کا ذائقہ اتنا شیرین آئے گا، اتنا اچھا لگے گا، اتنا بہترین محسوس ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ اگر یہ موت ہے تو اس سے پہلے ہمیں موت کیوں نہ ملی۔ کیونکہ جس نے بھی زندگی میں اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچایا، اپنے آپ کو خدا کے آگے جو ہے جھکنے کا عادی بنایا، تو اس کا موت کا ذائقہ جو ہوگا اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ صحت کیا ہے، ایک نعمت ہے، صحت کا آپ قدر کرو۔ صحت کیا ہے، ایک نعمت ہے، اور نعمت صحت کا قدر، اس کا شکر اس طرح بجا لائیں کہ صحت میں ہوتے ہوئے خدا کی عبادت بجا لائیں۔ رزق کیا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، جس کو مثلا رزق ملا ہے، قرآن نے یہی کہا ہے، خداوند متعال نے بعض کو کیا ہے، رزق میں فضیلت دی ہے۔ کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہے، کچھ کے پاس بہت پیسہ ہے، کچھ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں اپنی نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے، یعنی خدا کی جانب سے جس کو نعمتیں ملی ہیں تو خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شکر کتنا کرتا ہے، جس کو اگر نعمت نہ ملی ہے تو خدا دیکھنا چاہتا ہے یہ صبر کتنا کرتا ہے۔ یہ خدا کے خاص بندوں نے ہمیں کر کے دکھایا۔ جناب ایوب نبی کا واقعہ آپ کو جو ہے معلوم ہی ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی رہی تو وہ ہمیشہ شکر کرتا رہا، جب اس سے نعمتیں سلب کی گئی تو کیا ہوا، وہ صبر کرتا رہا۔ یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی طرح اپنی زندگی کو بنا لیں
کہ جب نعمت ملے تو اس کا شکر بدا لیں، جب نعمتیں ہم سے سلب کی جائیں تو صبر کریں۔ جس نے بھی صبر کیا تو قرآن کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، خداوند متعال صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خداوند متعال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی مشکلات کے آنے سے کیا کریں؟ صبر کریں، اور جب نعمت ملے تو کیا کریں؟ شکر کریں۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ رزق کسی کو قرآن کے حکم کے مطابق کس کو رزق بہت ملتا ہے، کسی کو کم۔ اچھا، قرآن کی ایسی آیت کے آگے یہی ہے کہ جس کو زیادہ ملا ہے تو وہ ان کو دے جن کو رزق نہیں ملا۔ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ شکر کے جو قسم ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے شکر عملی، یعنی اپنے مال میں سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کی جائے۔ اولاد بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، اولاد نعمت ہے۔ کسی کو نہ اولاد ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، جس کو ملی ہے تو وہ کیا کرے؟ اولاد کی قدر کرے، ان کی تربیت اچھی بنائیں، اس کی تربیت بہتر کرے، تاکہ وہ کیا ہوں گے؟ امام زمانہ کے سچے سپاہی بنے، خداوند متعال کے حقیقی عبد بنیں۔ ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ کل آپ کو شرمندہ ہونے پر مجبور نہ کریں۔ تربیت اگر آپ جو والدین سن رہے ہیں، تمام بزرگان والدین کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ کل آپ فخر سے کہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، کل آپ فخر سے کہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا قاری قرآن ہے، میرا بیٹا عالم دین ہے، میرا بیٹا ہر سال اپنے مال سے خمس نکالتا ہے، میرا بیٹا ہر سال اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، میرا بیٹا اپنے جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اسیروں کے مدد کرنے والے ہیں۔ یہ آپ فخر سے کہہ سکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرمندگی سے کہو یار یہ میرا بیٹا ہی ہے جس نے ڈکیتی ڈالی، یہ میرا ہی بیٹا ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، یہ میرا ہی بیٹا ہے جو کبھی روزہ نہیں رکھتا، ایسا نہ ہو۔ اس کا حل یہ ہے کہ ابتدا میں ہی جو والدین سن رہے ہیں ان کی بارگاہ میں عرض ہے، ابتدا میں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ نیک اعمال انجام دینے کے عادی بن جائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت نیک کرو گے، تربیت اچھی کرو گے تو وہ آپ کے بچے کیا ہوں گے؟ نیک بن جائیں گے، تو کل آپ کا بچہ آپ کا احترام کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں، نیوز پیپر میں، اسی طرح خبروں میں بہت سارے ایسے نالائق فرزندان کی جو ہے واقعہ ملتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے دھکے دے کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ماں باپ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان ماں باپ نے کبھی بیٹوں کی، اپنے اولاد کی تربیت نہ کی، تو اب اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی، اب کسی دوسروں کے ہاتھ میں ہیں، تو اب ان کی مرضی ہے، جیسے چلائے۔ وہ کہیں گے کہ اپنے ماں باپ کو نکالو تو ان کو نکالنا پڑے گا ظالم۔ لہٰذا والدین کو میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ کل آپ فخر کرو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح قرآن نے زوجہ کو بھی نعمت قرار دیا ہے، یعنی جو گھر والی ہوتی ہے زوجہ کو قرآن نے کیا نعمت قرار دیا ہے کہ یہ ایک خدا کی نعمت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے آپ سکون حاصل کرو۔ زوجہ کے ذریعے کیا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا زوجہ کے حاصل کرنا، یہ الگ بحث انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے کہ زوجہ حاصل کرنے کے مثلا کون سے شرائط ہیں، لیکن قرآن نے جو بیوی کو کیا نعمت قرار دیا ہے، اس بیوی کا قدر کریں۔ بیوی جو ملی ہے وہ اس کا قدر کریں، ہمیشہ وہ نعمت الہی، جب آپ اس کا قدر نہیں کرو گے تو نعمت آپ سے سلب کی جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ سانس لینا یہ نعمت ہے، چلنا یہ نعمت الہی ہے، بولنا یہ نعمت ہے، سننا یہ نعمت ہے، دیکھنا یہ نعمت ہے۔ آپ کو اگر اپنی نعمت دیکھنا، سننا، چلنے سے آپ کو پتہ نہ چلتا ہے کہ اس کا قدر کتنا ہے، تو آپ ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جن کے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، جو بول نہیں سکتے، تو آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی بولنے کا
کیا قدر ہے، بولنے کی کتنی اہمیت ہے، دیکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ جو نہیں دیکھتے ہیں، جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں، آپ کبھی بہرے سے پوچھئے، آپ کبھی اندھے سے پوچھئے کہ بھئی آنکھوں کا کتنا قدر ہے، تو وہ یقیناً رو پڑے گا، کہے گا کاش مجھے آنکھیں ہوتی تو میں بھی یہ رنگین دنیا دیکھتا۔ عزیزان من، تو یاد رکھنا امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ان کے حقوق بھی بیان کیے، آنکھ کا حق کیا ہے کہ آپ اس کو، اب آنکھ کو نامحرموں سے بچائیں۔ زبان کا حق یہ ہے کہ آپ اس سے غلط مت بولو، ہمیشہ جو بولو سچ بولو، اچھا بولو۔ سننا، کان کا حق جو مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس سے صحیح باتیں سنو، وہ نہ سنو جو نہیں سننی چاہیے۔ زبان، کان، چلنا پھرنا، پاؤں کے حق یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے کاموں میں مصرف کریں جانے میں۔ تو یہ کیا ہے، جب ہم نے اپنے تمام نعمات کو اچھے کام میں مصرف کیا کہ گویا ہم نے نعمت کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ نعمت کا شکر ادا کرو گے تو خدا متعالیٰ آپ کی نعمتوں کو اضافہ کرے گا، نعمتوں میں اضافہ کرے گا، نعمتوں میں کیا برکت ڈالے گا، نعمتوں کو بڑھائے گا۔ اور آگے فرمایا لَإِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، قرآن کہتا ہے اگر آپ نے نعمتوں کا کفران نعمت کیا، یعنی نعمتوں کا انکار کیا، تو گویا تو کیا ان عذابی لشدیدہ کو بالتحقیق خدا کا بہت بڑا دردناک عذاب ہے اس کے لیے جس نے کیا نعمت کا کفر کیا، انکار کیا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جس نے ابھی نعمت کا انکار کیا ہے تو وہ کیا ہو گیا، اسے نعمتیں سلب کی گئی۔ آگے قرآن کہتا ہے کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، قرآن کہتا ہے خدا کے یعنی اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اسی خدا کا شکر ادا کرو۔ یہ رزق خدا نے انسانوں کے لیے جو بنایا ہے، قرآن کیا کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، قرآن کہتا ہے ہم نے فرزندان آدم کو کرامت کا تاج عطا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی و تری دونوں پر جو انسانوں کو حمل کیا ہے، اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، قرآن کہتا ہے ہم نے انسانوں کے لیے پاک و پاکیزہ رزق کا بندوبست کیا ہے۔ تو عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ نعمت کا شکر ادا کریں، جو مولا کائنات امیر المومنین نے اسی حکمت میں جو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو نعمتیں ملیں تو آپ ناشکری کر کے اس نعمت کو جو ہے ختم نہ کر دو، بھگا نہ دو۔ تو قرآن کے لہذا شکر کریں نعمت ملنے سے۔ اچھا، اب بیان کریں گے کہ شکر کے کتنے اقسام ہیں۔ سب سے پہلا شکر یہ ہے، شکر کا قسم یہ ہے کہ دلی شکر کریں، یعنی جب کوئی نعمت ملے، خدا نے ہمیں زندگی دی، اس کا دلی اعتبار سے شکر بجا لائے۔ خدا نے ہمیں آنکھ دی، کان دیے، ہاتھ دیے، زبان دی، پاؤں دیے، یہ کیا، اس کا دلی شکر بجا لائیں۔ اسی طرح دوسرا قسم جو شکر کا ہے وہ یہ ہے کہ زبانی شکر بجا لائیں، زبان سے شکر کریں کہ شکرن للہ، شکرن للہ، ہم خدایا تیرا لاکھ احسان ہے، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، خدایا تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی کہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے کھا سکتا ہوں، یہ خدا کی نعمت ہیں، لہٰذا نعمات الہی کا قدر کریں۔ تیسرا قسم شکر کا یہ ہے کہ عملی شکر، یعنی ہم عملی اعتبار سے شکر بجا لائیں۔ وہ عملی اعتبار سے کیسے، جس کا جتنا بس ہے وہ اتنے اعتبار سے عملی شکر بجا لائے۔ یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عملی شکر بجا نہ لائے۔ مثلاً کہ خدا نے ہمیں صحت دی تو صحت کا شکر عمل کیا ہوتا ہے کہ خدا کی عبادت بجا لائے۔ خدا نے زبان دی ہے کہ زبان کا عملی شکر کیا ہوگا
کہ خدا کا ذکر کریں۔ خدا نے ہمیں کان دیے کہ کان کا عملی شکر کیا ہوگا کہ نیک اچھی باتیں سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں۔ اسی طرح خدا نے اگر پاؤں دیے تو ان پاؤں کے ذریعے ہم جو ہے نماز کے لیے جایا کریں، ہم جو ہے نیک اعمال کے لیے غریب و مسکینوں کے مدد کے لیے اسی پاؤں سے جائیں۔ ہاتھ دیے تو ہاتھوں کا عملی شکر یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کی طرف سے جو نعمت ملی ہے ان کا شکر بجا لائیں اور غریب و مسکینوں کا مدد کریں۔ اچھا، اور اسی طرح جو جتنے مثلاً بس میں ہیں، مثلاً اگر کوئی عالم دین ہے تو عالم اپنے خدا کا شکر اس طرح بجا لائے کہ جو علم اسے ملا ہے تو وہ ان کو علم دے جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی جاہلوں کو علم سکھائے۔ جب کوئی عالم کسی جاہل کو علم سکھائے گا تو گویا اس نے علم کی زکوٰۃ ادا کی، گویا اس نے علم کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح اگر کوئی حکمران ہے، حکمران کو اگر حکمرانی ملی ہے، قیادت ملی ہے تو قیادت کا شکر بجا لائے۔ اس کا عملی شکر یہ ہے کہ غریب و مسکینوں پر ظلم نہ کرے، عدل کرے، ان کے ساتھ ان کی مدد کرے، جس کا کوئی نہ ہو ان کی مدد کی جائے۔ اسی طرح جو جس شعبے میں ہو، کوئی ٹیچر ہے، کوئی جس شعبے سے کوئی تاجر ہو مثلاً، تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے تجارت کا شکر عملی اس طرح کرے کہ اس میں جو ہے کبھی بھی غلط کام نہ کرے۔ لہذا آگے قرآن کہتا ہے، ان مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب فرمائے، ان للہ فی کل نعمت حقا، مولا فرماتے ہر نعمت میں سے خدا کا حق ہے۔ مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ ہر نعمت میں سے خدا کا حق ہے۔ ومن کسر عنہ خاطر، فرماتے ہیں فمن اداہ زادہ منہا، پس جس نے بھی اس نعمت کو جو ہے حق ادا کیا، اس نعمت کے ملنے سے کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں حق ادا کیا تو اس نعمت میں اضافہ کیا جائے، زادہ منہا، مولا فرماتے ہیں اس کا اضافہ کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں ومن قصر عنہ خاطر بزوال نعمت، فرماتے ہیں جس نے بھی جو خدا کی ملی ہوئی نعمت سے جو ہے مثلا انکار کیا، خدا کو حق نہ دیا، تو اس نعمت سے زوال ہو جائے گا، نعمت اسے سلب کی جائے گی، ختم کی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نعمت الہی کا قدر کرے۔ خداوند متعال نے جو نعمتیں عطا کی ہے وہ ان کا قدر کریں، ان پر جو ان کا شکر بجا لائے، زبان سے شکر کریں، دلی سکون کریں، شکر کریں، اور اسی طرح عملی شکر کریں۔ جس نے بھی نعمت کا شکر کیا تو خداوند متعال نے اس کی نعمت میں سے کیا؟ اس کا اضافہ کیا۔ جس نے کفران نعمت کیا تو اس کے نعمتوں میں سے اس کے سلب کیا گیا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ درس ضرور پسند آئے گا اور آپ بھی سنیے گا، تمام مومنین تک بھی اس درس کو شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔